میں سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا اور سال میں ایک بار پاکستان بیوی کے پاس آتا۔ میرے 3 بچے تھے۔ میرے گھر والے کہتے تیری بیوی بد کردار ہے اور یہ تیرے بچے نہیں ہیں، پر میں ان کی ایک نہ سنتا کیونکہ میری بیوی پردے دار تھی۔ ایک دن اچانک بیوی کو سرپرائز دینے پاکستان گیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ اسی وقت میرا سگا بھائی میرے کمرے سے باہر نکلا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب بیوی قدموں میں گر پڑی اور میری امی میری شادی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، میں دوسرے نمبر پر تھا اور مجھ سے چھوٹا بھی ایک بھائی تھا۔ میں ذرا شرمیلا اور خاموش طبیعت کا تھا۔ زیادہ تر لوگ مجھے ماں کا لاڈلا کہتے تھے کیونکہ میں اپنی امی کی ہر بات مانتا تھا اور انہی کی سنتا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ کچھ غلط بھی کہتیں تو میں اس کو صحیح کہتا تھا۔ میں کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ میرے بھائی بھی اس بات پر مجھ سے جلتے تھے۔ میرے بھائی بھابھی بھی مجھے بہت تنگ کرتے اور طنزیہ باتیں کر کے چڑھاتے تھے، لیکن میں کسی کی بات کا برا نہیں مناتا تھا، اس لیے سب مجھے سائیں کہتے تھے۔ میں کسی کی بھی بات کا برا نہیں مناتا تھا اور سب کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتا تھا۔ میری امی میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگیں۔ اس پر بھی میرے بھائیوں اور بھابھی نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ مجھ پر ہنستے کہ اس کی شادی کہاں ہو سکتی ہے، کون اسے پسند کرے گا، یہ تو سائیں ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اسے اپنی بیٹی دے گا، یہ تو ہمارے گھر کا کھوٹا سکہ ہے۔ امی ان باتوں پر رو پڑتی تھیں اور میں امی سے کہتا کہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہو۔ امی نے کہا نہیں معلوم ان لوگوں کو تمہیں تنگ کر کے کیا ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، آپ فکر نہ کرو اور انہیں بولنے دیا کرو اور ان کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو۔ امی نے کہا صبح میں نے رشتہ دیکھنے جانا ہے، دعا کرو کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آ جائے اور میں تمہاری شادی کر دوں تاکہ تم اپنی گھر گھرستی میں مصروف ہو جاؤ، میں اپنی زندگی میں تمہیں خوش اور خوشحال دیکھ لوں۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ امی نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ اب تم سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ میں امی کے پاؤں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگا۔ امی سو گئیں اور ان کے سونے کے بعد میں بھی سونے کے لیے چھت پر چلا گیا اور میں اللہ سے باتیں کرنے لگا کہ اے اللہ میری امی کی ہر خواہش کو پورا کر دے۔ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوا سو گیا۔ صبح جب اٹھا امی نے مجھے ناشتہ کروایا اور میں کام پر چلا گیا۔ میں گیراج میں گاڑیاں ٹھیک کیا کرتا تھا اور میری اچھی خاصی آمدن تھی جو میں مہینے کے شروع میں لا کر امی کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ امی مجھ سے بہت خوش تھیں اور وہ میری دی ہوئی رقم جمع کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن میرے گیراج پر ایک آدمی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے آیا، میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں سب پوچھا اور میں نے اسے سب سچ بتا دیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہاری امی سے مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا خیریت ہے، امی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میرے دوست شہباز نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کلثوم کی شادی تم سے ہو جائے کیونکہ وہ بالکل تمہارے جیسی ہے، پردے دار اور سمجھدار، ماں باپ کی عزت کرنے والی اور خیال رکھنے والی۔ مجھے لگتا ہے میری بہن سے بہتر تمہیں کوئی اور مل ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ بھی کلثوم کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں تمہارے جیسے ہی لڑکے کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بتاؤ کیا تم میری بہن سے شادی کرو گے؟ میں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ میری امی ہی کریں گی کیونکہ میرے لیے وہی سب کچھ ہیں، وہ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ شہباز نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنی امی کے پاس لے چلو۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں امی شہباز سے ملنے کے لیے آئیں تو شہباز نے انہیں اپنی مرضی بتائی۔ امی بہت خوش ہوئیں۔ امی نے شہباز سے کہا کہ تم تو میرا بیٹا دیکھ چکے ہو، اب میں کل تمہاری بہن کو دیکھنے کے لیے آؤں گی۔ شہباز نے بتایا کہ ہمارے امی ابو فوت ہو چکے ہیں اور یہ میرے ماں باپ کی آخری ذمہ داری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایسے گھر میں جائے جو بہت نیک اور اچھا خاندان ہو، لڑکا محنتی اور کمانے والا ہو جو میری بہن کو کما کر کھلائے۔ امی نے کہا پھر تم بالکل صحیح گھر میں آئے ہو، میرا بیٹا سلطان بالکل ایسا ہی ہے۔ شہباز نے کہا تب بھی میں آپ کے گھر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا داری رکھتے ہوئے آپ سوالی بن کر میرے گھر آئیں اور میری بہن کا رشتہ مانگیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، میں کل دوپہر میں ضرور تمہاری بہن کو دیکھنے کے لیے آؤں گی۔ شہباز نے کہا چلو سلطان مجھے باہر تک چھوڑ دو۔ سلطان نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں تمہیں جہاں کہو گے چھوڑ دوں گا کیونکہ میں نے ابھی گیراج واپس جانا ہے۔ میں اور شہباز امی سے مل کر واپس چلے گئے۔ میں نے شہباز کو اس کی گاڑی کے پاس اتارا اور پھر میں گاڑی لے کر گیراج چلا گیا۔
جب میں رات کو گھر آیا تو امی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ معجزہ کس طرح ہوا ہے اور یہ رشتہ کیسے ہم تک آیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، معجزے بھی تو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ امی نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، صبح میں نے رشتہ دیکھنے بھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر امی سو گئیں اور میں بھی کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح اٹھا، اب امی نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اور میں ناشتہ کھا کر اپنے کام پر چلا گیا۔ امی نے مجھے 3 بجے کال کی کہ سلطان گاڑی لے کر آ جاؤ، ہم نے شہباز کی بہن کا رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے یاد ہے لیکن میں کیسے آ سکتا ہوں، آپ کسی بھی بھائی کو لے جائیں۔ امی نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ ان لوگوں کو ملیں، ایسا نہ ہو تمہارے بھائی بھابھی ان سے ملیں اور تمہارے بارے میں الٹ بتا کر تمہارا رشتہ توڑوا دیں۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ میں گاڑی لے کر چلا گیا۔ امی گاڑی میں بیٹھیں اور ہم دونوں شہباز کے گھر چلے گئے۔ اب میں نے گھنٹی بجائی تو شہباز کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا کہ مجھے شہباز نے بتایا تھا کہ کلثوم کے رشتے کے لیے کوئی آنے والا ہے، اور وہ امی کو گھر کے اندر لے گئیں۔ اتنی دیر میں شہباز بھی آ گیا اور اس نے مجھے باہر کھڑے دیکھا تو کہا کہ اندر آ جاؤ، تم گاڑی میں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا امی اندر گئی ہیں اور میں باہر امی کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن شہباز مجھے زبردستی اپنے ساتھ اندر لے گیا اور اس نے مجھے بھی امی کے ساتھ ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر شہباز کی بیوی ہم دونوں کے لیے گلاس میں بوتل ڈال کر لائی۔ ہم دونوں بوتل پی رہے تھے، شہباز کی بیوی اور شہباز امی سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں شہباز کی بیوی نے کہا میں کلثوم کو لے کر آتی ہوں، اور ڈرائنگ روم سے باہر گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی موجود تھی۔ وہ دونوں آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ شہباز نے کہا خالہ جی یہ میری بہن کلثوم ہے۔ میں نے کہا تمہاری بہن سچ میں تمہارے جیسی ہی ہے۔ امی نے مجھے کہا سلطان کلثوم کو ایک بار دیکھ لو۔ میں نے کہا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ امی نے کہا پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار دیکھ لو۔ میں نے ہلکی سی نظر اٹھا کر دیکھا تو کلثوم میرے سامنے تھی، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ جسامت میں خود سے تھوڑی موٹی تھی۔ میں نے امی کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا چلیں اب چلتے ہیں۔ شہباز نے کہا ایسے نہیں جانا، آپ لوگوں کو کھانا کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے گیراج جانا ہے اور امی نے بھی ایک میلاد میں جانا ہے۔ امی کلثوم کو پیار دینے لگیں۔ میں نے امی کو پھر کہا چلیں امی جلدی کریں، میں نے کام پر جانا ہے۔ امی نے کہا ہاں بس چلو میں تیار ہوں۔ میں شہباز کے ساتھ باہر آ گیا اور امی شہباز کی بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گیٹ تک آئیں۔ میں نے دیکھا تو کلثوم بھی گیٹ کے پاس کھڑی تھی اور چوری چوری مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ لیا اور نظر چرا لی۔ میں نے امی کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم گھر آ گئے۔ واپسی پر میں نے امی کو گھر اتارا اور میں خود گیراج میں چلا گیا۔ جب میں رات کو گھر آیا تو امی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کلثوم بہت پسند آئی ہے۔ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے بھی وہ بہت اچھی لگی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب وہ آپ کے ساتھ گیٹ تک آئی تھی تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ امی نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا۔ میں نے کہا بس مجھے اسی طرح کی پردے دار اور باوفا عورت پسند ہے، آپ اسی سے میری شادی کر دیں۔ امی نے کلثوم سے میری شادی کروا دی۔ میرے بڑے بھائی اور بھابھی کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ جلتے رہے کہ اسے کس نے پسند کر لیا، یہ تو ان پڑھ اور گوار ہے اور گیراج میں مزدوری کرتا ہے، اس کی شادی کیسے ہو گئی۔ کلثوم دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میرے بہن بھائی کلثوم کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ کلثوم بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور دلہن کے لباس میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ امی نے کلثوم کو میرے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ اب یہ تمہارا کمرہ ہے۔ اتنی دیر میں کمرے میں آیا۔ امی نے کہا میری ایک بات تم ذہن میں بٹھا لو، اس گھر میں کوئی بھی تمہارا سگا نہیں ہے، چاہے وہ تمہارے جیٹھ اور جیٹھانی ہو یا پھر تمہارا دیور ہو، سب سلطان سے جلتے ہیں کیونکہ وہ سلطان کو بلانا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے، جبکہ وہ دونوں بھائی آفس میں نوکری کرتے ہیں اور یہ گیراج میں نوکری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ امی نے ایک پرس کلثوم کو دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے، یہ وہ روپے ہیں جو سلطان نے کما کر مجھے دیے تھے اور میں یہ پیسے جمع کرتی رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنے ہیں۔ میں نے امی سے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ سب پیسے آپ کے ہیں۔ امی نے کہا نہیں سلطان، ان پیسوں پر میرا حق نہیں ہے، جو تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہے یہ سب اسی کا ہے، کیونکہ میں نے نہ ہی شادی میں کچھ زیادہ خرچ کیا ہے اور نہ ہی کوئی زیورات بنائے ہیں، اسی لیے یہ پیسے اسے دے دیے ہیں، یہ جو چاہے ان پیسوں کا کرے، چاہے زیورات بنا لے یا گھر کی کوئی چیز بنا لے، میں اسے کسی بھی چیز سے منع نہیں کروں گی، اسے پوری آزادی ہے،
کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سمجھدار لڑکی ہے اور ان کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ کلثوم نے وہ پرس امی کو واپس کیا اور کہا کہ یہ پیسے میرے پاس محفوظ نہیں ہیں، یہ آپ کے پاس زیادہ محفوظ رہیں گے اور مجھے زیورات کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس سلطان جیسا زیور ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا امی کلثوم ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ یہ پیسے رکھیں، اب میں جو بھی کمائی لاؤں گا وہ کلثوم کے ہاتھ میں رکھا کروں گا۔ امی نے کہا بہت اچھے میرے بیٹے، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ امی نے کہا اب تم دونوں آرام کرو، ہم صبح ملتے ہیں۔ امی نے ہمارا دروازہ بند کر دیا اور سونے کے لیے چلی گئیں۔ میں نے کلثوم سے کہا تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کلثوم نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امی کی ٹانگیں دبانے جا رہا ہوں، میں ہر روز ان کی ٹانگیں دباتا ہوں اور پھر وہ سوتی ہیں۔ کلثوم نے کہا آپ رکے، میں کپڑے تبدیل کر لوں پھر آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے کہا تم آرام کرو، چاہو تو بعد میں آ جانا، میں چلتا ہوں۔ میں امی کے پاس گیا تو دیکھا امی اپنے بستر پر بیٹھی تھیں اور اپنی ٹانگیں دبا رہی تھیں۔ میں نے کہا چھوڑیں امی، میں دباتا ہوں۔ امی نے کہا تم کیوں کلثوم کو چھوڑ کر آ گئے ہو، واپس جاؤ اس کے پاس، اچھا نہیں لگتا، وہ کیا سوچے گی۔ اتنی دیر میں کلثوم بھی کمرے میں آ گئی۔ اس نے دلہن والا لباس اتار لیا تھا اور میک اپ بھی چہرے سے صاف کر لیا تھا۔ میں اسے سادگی میں دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں امی کی ٹانگیں دبانے لگا، کلثوم بھی میرے ساتھ امی کی ٹانگیں دبانے لگی۔ امی سو گئیں اور امی کے سونے کے بعد میں اور کلثوم کمرے میں چلے گئے اور سو گئے۔ اگلی صبح جب ہم اٹھے تو امی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اگر اٹھ گئے ہو تو باہر آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا، میں نے امی کو سلام کیا اور کہا کہ اندر آ جائیں، ہم دونوں تیار ہیں، بس باہر آنے ہی لگے تھے۔ امی نے کہا کہ کلثوم کے گھر والے ناشتہ لے کر آ گئے ہیں۔ پھر امی نے کلثوم سے کہا کہ تمہارے جیٹھ اور جٹھانی بھی آ گئے ہیں۔ کلثوم نے کہا کہ آپ چلیں، میں سلطان کے ساتھ آتی ہوں۔ امی چلی گئیں۔ میں نے کلثوم سے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے پیار نہیں کرتے اور نہ ہی بھابھی مجھے اچھا سمجھتی ہیں۔ کلثوم نے کہا آپ آج مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ کبھی مجھ پر شک نہیں کریں گے، چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، آپ ہمیشہ میرا ہی ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور تم پر شک نہیں کروں گا۔ ہم دونوں باہر گئے تو شہباز اور اس کی بیوی ناشتہ لے کر بیٹھے تھے اور ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم ان دونوں سے ملے۔ کلثوم اپنے بھائی کو مل کر بہت خوش ہوئی۔ شہباز نے کلثوم سے پوچھا تم خوش ہو؟ کلثوم نے کہا ہاں بھائی میں خوش ہوں، امی بہت اچھی ہیں، سلطان بہت اچھے ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شہباز نے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم خوش ہو۔ ہم سب نے ناشتہ کیا اور شہباز اپنے گھر واپس چلا گیا اور میرے بھائی اور بھابھی کلثوم ہم سے باتیں کرنے لگے۔ میری بھابھی کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کلثوم سے جل رہی ہے۔ میں نے کلثوم سے کہا کہ اب میں گیراج جا رہا ہوں، تم امی کا اور اپنا خیال رکھنا۔ کلثوم نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ پھر وہ مجھے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آ گئی۔ بڑا بھائی ریاض اور اس کی بیوی رضیہ دونوں الگ رہتے تھے۔ ان کا گھر ہمارے سے الگ تھا۔ پہلے سب اکٹھے رہتے تھے، لیکن جب ریاض بھائی کی شادی ہوئی تبھی سے اس گھر میں دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ بھابھی نے امی کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ بھابھی نے امی کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، تبھی سے امی میرے حصے میں آ گئی تھیں۔ زندگی بہت اچھی بسر ہو رہی تھی، تبھی مجھے گیراج کے مالک نے کہا کہ سلطان میں چاہتا ہوں کہ تم سعودی عرب چلے جاؤ، وہاں میرے چھوٹے بھائی کا گیراج ہے اور اسے گیراج چلانے کے لیے ایک ایماندار اور قابل شخص کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گیراج میں تم سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں گھر جا کر اپنی امی سے اور اپنی بیوی سے بات کروں گا، اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گا۔ میرے استاد نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ میں کام سے گھر آ گیا اور میں نے اپنی امی اور کلثوم سے کہا کہ آج میرے استاد نے مجھے سعودی عرب جانے کا کہا ہے، آپ دونوں کیا کہتے ہیں، کیا مجھے جانا چاہیے؟ امی نے خوش ہو کر کہا ہاں بیٹا بالکل تم جا سکتے ہو، اور میں چاہتی بھی ہوں کہ تم جاؤ۔ تمہارے بھائیوں نے تمہیں ریس کا کچھوا سمجھ لیا ہے اور اچھا ہے کہ تم ان دونوں سے آگے نکل جاؤ۔ تمہارے بھائی تمہاری اس کامیابی سے بالکل خوش نہیں ہوں گے، اس لیے تم خاموشی سے اپنے جانے کا بندوبست کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں استاد کو کہہ دیتا ہوں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگلی صبح میں گیراج پہ آ گیا۔ میں مالک کا انتظار کرنے لگا لیکن وہ نہیں آئے اور میری چھٹی کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ میں نے گیراج سے ہی استاد کو کال کی کہ مجھے جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم پاسپورٹ بنواؤ اور مجھے لا کر دو تاکہ میں تمہارا ویزا لگوا دوں۔
میں نے 1 ہفتے میں پاسپورٹ بنوا دیا اور اپنے استاد کو لا کر دیا۔ استاد نے اگلے ہی ہفتے میں ویزا لگوا دیا اور مجھے ٹکٹ بھی کروا دی۔ میں گھر آیا اور میں نے امی اور کلثوم کو بتایا کہ میں کل جا رہا ہوں۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ اگلے دن جانے سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی کے گھر گیا اور کہا کہ ریاض بھائی، میں سعودی عرب جا رہا ہوں، میرے بعد امی کا اور میرے گھر کا خاص خیال رکھنا۔ ریاض بھائی بہت حیران ہوئے۔ بھابھی نے کہا، یہ گنوار کیسے سعودی عرب جا سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کہا، میں سچ میں جا رہا ہوں، بس آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ میں ریاض بھائی کو گلے ملا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ شہباز مجھ سے ملنے کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ پھر میرے استاد اور شہباز مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے۔ میں سعودی عرب چلا گیا اور وہاں پر اچھے خاصے پیسے کمانے لگا۔ ابھی مجھے گئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے امی نے بتایا کہ تم باپ بننے والے ہو۔ میں بہت خوش ہوا۔ یہ خوشی مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کلثوم سے بات کی اور اسے کہا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور میرے بچے کا بھی بہت اچھا خیال رکھنا۔ کلثوم شرما گئی اور اس نے موبائل امی کو پکڑا دیا۔ امی نے بتایا کہ کلثوم کو 7واں ماہ ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے تو اس چیز کا کلثوم نے پہلے بتایا ہی نہیں، آپ 7واں بتا رہی ہیں۔ امی نے کہا، ہاں بالکل، یہ پہلے سے ہی موٹی تھی، اسی لیے ہم نے توجہ نہیں کی اور نہ ہی اس کی طبیعت میں کوئی ایسی تبدیلی آئی جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا۔ میں نے کہا، تو اب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ امی نے کہا، اس نے مجھے خود آ کر بتایا ہے کہ مجھے چکر آتے ہیں اور جب کھانا کھانے لگتی ہوں تو پہلے سے ہی دل خراب ہوتا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر پر لے گئی۔ وہاں چیک اپ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ کلثوم ماں بننے والی ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ آخر 2 ماہ گزر گئے۔ میں اپنے کام پر تھا کہ مجھے گھر سے کال آئی۔ میں نے جیسے ہی کال دیکھی تو وہ نمبر امی کا تھا۔ میں نے امی کو واپس کال ملائی۔ میں نے امی سے کہا، سب ٹھیک ہے؟ امی نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور مٹھائی منگوا کر اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کروایا۔ پھر میں نے امی سے پوچھا کہ کلثوم کیسی ہے؟ امی نے کہا، ماں بچہ دونوں بالکل ٹھیک اور صحت مند ہیں۔ شہباز اور اس کی بیوی یہیں میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اڑ کر آ جاؤں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں 1 سال تک واپس نہیں آ سکتا۔ امی نے کہا، تم پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اب دیکھو، پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح یہ 6 ماہ گزر گئے ہیں، اسی طرح مزید 6 ماہ گزر جائیں گے اور تم آ جانا۔ میں نے گن گن کر دن گزارے، واپس پاکستان چلا گیا۔ گھر جا کر امی سے اور اپنے بیٹے سے ملا۔ میرا بیٹا بہت خوبصورت تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ مجھے شروع سے ہی علی نام بہت پسند تھا۔ اس وقت علی 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور خود سے بیٹھتا بھی تھا۔ میں 1 ماہ کی چھٹی پر آیا تھا۔ میں رات کو امی کے پاؤں دبا رہا تھا کہ امی نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے تمہیں اتنی پیاری اولاد دی ہے، بس میں یہی کچھ دیکھنا چاہتی تھی۔ اب میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا رضوان پہلے ہی مجھے چھوڑ کر ریاض کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے اب وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے رضوان کی شادی کرنی ہے یا بس دونوں میاں بیوی نے اس کی کمائی کھانی ہے۔ امی نے کہا، اگر کل میں آنکھیں بند کر جاؤں تو تم نے کلثوم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اس کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی نے کہا، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ چلے آئیں، میں آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں۔ امی نے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا کر سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں، مجھے آرام کرنے دو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور امی کی باتیں سوچنے لگا۔ کلثوم نے کہا، سلطان کیا ہوا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے اسے امی کی بات بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی کہ امی نے یہ بات کیوں کہی ہے، ضرور بھابھی نے کچھ کہا ہوگا۔ میں نے کہا، میں امی سے پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے امی کو ہاتھ لگایا تو امی کا جسم ایک دم ٹھنڈا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے امی کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے امی کو گھیر لیا۔ میں اور گھبرانے لگا۔ ایک ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا۔ میں نے امی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہیں، جب آپ انہیں لے کر آئے تھے وہ پہلے سے ہی فوت ہو گئی تھیں، ہم نے صرف اپنی تسلی کی ہے۔ کلثوم نے شہباز کو کال کی ہوئی تھی، وہ بھی میرے پاس آ گئے۔ میں دل میں کہنے لگا کہ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میرے آنے سے میری امی فوت ہو گئی ہیں، شاید اگر میں وہیں رہتا تو میری امی ٹھیک رہتی۔ اب میں انہیں اپنے ہاتھوں سے وہاں چھوڑ آیا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میرا دل نہیں لگ رہا تھا جبکہ میری بیوی اور بیٹا میرے پاس تھے۔ 1 مہینہ پورا ہوا تو میں واپس چلا گیا۔
واپس آنے کے بعد میں دن میں 3 بار کلثوم سے بات کیا کرتا تھا، صبح کام پر جاتے ہوئے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے اور رات کو گھر آ کر تو کئی گھنٹے ہم دونوں باتیں کرتے تھے۔ مجھے کلثوم نے بتایا کہ میں دوبارہ سے باپ بننے والا ہوں۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کلثوم نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، ابھی میں چیک اپ کروا کر آئی ہوں، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں خوش ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزر گیا اور کلثوم کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ کلثوم نے اپنی بھابھی کو کال کی اور مجھے بھی کال کی کہ مجھے ابھی ہسپتال جانا پڑے گا کیونکہ ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے تو امی میرے پاس تھیں اور وہ مجھے لے کر گئی تھیں۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا کہ واپس آ جائیں، آپ نہیں آئے، مجھے اس وقت آپ کی کتنی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تم اپنی بھابھی کو کال کر لو۔ کلثوم نے کہا میں نے انہیں کال کر دی ہے، وہ آتی ہوں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں شہباز اور اس کی بیوی کلثوم کے پاس آ گئے، دونوں اسے ڈاکٹر کے پاس ہسپتال لے گئے۔ کلثوم کا آپریشن ہوا اور اس بار اللہ نے مجھے جڑواں اولاد دی، جس میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ میں بہت خوش ہوا کہ اللہ نے میری فیملی پوری کر دی۔ فوراً سے حرم میں گیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل ادا کیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے بیٹی جیسی نعمت سے بھی نواز دیا۔ میں 5 وقت کی نماز کعبہ شریف کے سامنے ہی پڑھا کرتا تھا کیونکہ میرا گیراج بھی وہیں تھا۔ میں نے کلثوم سے بات کی اور کہا تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے اتنی اچھی خوشخبری دی ہے۔ کلثوم نے کہا آپ گھر آ جائیں۔ میں نے کہا یہاں رہ کر اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانا چاہتا ہوں، ان کے لیے کچھ بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت جلد تم لوگوں سے آ کر ملوں گا۔ تم اپنا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا، اور کال بند کر دی۔ مجھے پاکستان سے کئی کالز آنے لگیں۔ میرے بھائی اور بھابھی مجھے کلثوم کے بارے میں کہتے کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، یہ بچے کلثوم کے ہیں، نہ جانے کون اس کے گھر میں آتا ہے۔ ریاض بھائی نے کہا تم مجھے اپنے گھر کی ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ تمہارے بعد میں ان کا خیال رکھوں، تو میں نے جب بھی دیکھا ہے کسی نہ کسی غیر کو ہی نکلتے دیکھا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ جب بھی بھائی مجھے کال کرتے تو میں واپس کلثوم کو کال کرتا تو کلثوم گھر پر ہی میرے بچوں کے ساتھ مصروف ہوتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ مجھے کلثوم نے کئی بار کہا کہ میں اب اکیلی رہتی ہوں، آپ واپس آ جائیں، میں آپ کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر خوش ہوں، بس آپ آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا تم فکر نہیں کرو، بہت جلد تم سے اور اپنے بچوں سے ملوں گا۔ کلثوم نے کہا آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے پیسے بھی میں جمع کرتی رہتی ہوں، اور شہباز بھائی نے امی ابو کی ایک پراپرٹی بیچی ہے جس میں سے انہوں نے مجھے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے اور میں نے وہ بینک میں رکھ دیا ہے۔ آپ آ جائیں اور کوئی کام یہیں پر شروع کر لیں، کم سے کم آپ ہمارے پاس تو رہیں گے۔ کلثوم نے کہا نہ جانے کیوں لوگوں کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں اکیلی ہوں اور وہ میرا فائدہ اٹھا لیں گے، اس لیے میں کئی دن شہباز بھائی کے گھر رہنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تم کیا بات کر رہی ہو، مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ کلثوم نے کہا میں آپ کو کال پر کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا ویسے بھی میرا ویزا ختم ہونے والا ہے اور میں واپس آنے والا ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں سے کیا چاہیے، میں تم سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ کلثوم نے کہا آپ کو جو اچھا لگے آپ لے آنا۔ میں نے کہا اپنے بچوں کے لیے میں پہلے ہی بہت کھلونے لے چکا ہوں اور شہباز کے لیے پرفیوم، گھڑی، جائے نماز اور تسبیح لی ہے، اور اپنے بھائی کے لیے بھی بالکل ایسے ہی چیزیں لی ہیں، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، خاص کیا لے کر آؤں؟ کلثوم نے کہا میرے لیے برقع ضرور لے کر آئیے گا کیونکہ مجھے برقع بہت پسند ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں پردہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا بالکل مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے خوبصورت برقع لے آؤں گا۔ میں اور کلثوم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے اور ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ اب میرے 3 بچے ہو چکے تھے اور میں اپنی فیملی کو لے کر بہت خوش تھا، لیکن میرے بھائی اور بھابھی ہمیشہ میری زندگی میں دخل اندازی کرتے رہتے تھے اور کچھ نہ کچھ الٹا بولتے رہتے تھے۔ وہ میاں بیوی جب بھی بولتے انہوں نے مجھے کلثوم کے بارے میں کچھ غلط ہی کہا۔ وہ لوگ ہمیشہ مجھ سے کلثوم کی شکایات ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کلثوم سے میرا دل چڑھا دیا۔ لیکن میں ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ کلثوم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے اس سے ایسی بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ کلثوم تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ مجھ سے وفاداری کرے گی اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ ابھی میں کلثوم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ پھر ریاض بھائی کی کال آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ میرے بچوں کو اس طرح بدنام نہ کریں، میں کس طرح مان لوں کہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟
میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ ذرا دھیان رکھیں اور مجھے پل پل کی خبر دیں۔ ریاض بھائی نے کہا میرے بھائی ٹینشن نہ لو، میں تمہیں خبر دیتا رہوں گا۔ میرے دل میں بھی کلثوم کے لیے شک بیٹھ گیا اور وہ جب بھی مجھے کال کرتی تو میں اسے شک کی نظر سے ہی سوال کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن مجھے کلثوم نے کہا کہ آپ بہت تبدیل ہو گئے ہیں، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تم اپنے بچوں کا خیال رکھو۔ کلثوم نے کہا پہلے تو آپ مجھے ایسے نہیں کہتے تھے، آپ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم اپنا اور میرے بچوں کا خیال رکھو۔ کلثوم نے کہا کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کلثوم نے کہا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہوا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر دوں۔ میں نے کہا اب میں سونے لگا ہوں، تم بھی سو جاؤ، میں نے صبح جلدی کام پر جانا ہے اور نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ کلثوم نے کہا ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، اور کال بند کر دی۔ میں سو گیا۔ پہلے میں کلثوم سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اب میرے پاس وقت ہوتا تھا لیکن کال کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ کلثوم نے مجھے میسج کیا کہ میں بھائی کے گھر جا رہی ہوں، مجھ سے اکیلے 3 بچے سنبھالے نہیں جاتے، وہاں بھابھی انہیں سنبھالنے میں میری مدد کرتی ہیں اور آپ کا بھی رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں ادھر رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے کلثوم کا میسج سنا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ریاض بھائی کی کال آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی ہے اور 3 بچے بھی اس کے پاس ہیں، ہم نہیں جانتے کہ گاڑی والا کون ہے لیکن وہ گاڑی میں جا رہی ہے۔ میں نے کہا جہاں بھی جا رہی ہے آپ جانے دیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی امی کو یاد کرنے لگا۔ اتنی دیر میں مجھے امی کی بات یاد آئی کہ مجھے امی نے کہا تھا کہ کلثوم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، یہ بہت اچھی اور نیک ہے، تمہارے بہن بھائی تمہارے لیے مخلص نہیں ہیں اور تمہاری بیوی تمہارے حق میں بہت اچھی ہے۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی اور مجھے افسوس ہوا کہ میں کن لوگوں کی باتوں میں آ گیا، ان کے پیچھے لگ کر میں اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا اور اپنا گھر خراب کر رہا تھا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی اچھی اور نیک ہے اور یہ بچے بھی میرے ہی ہیں۔ مجھے اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ میری سوچ اتنی چھوٹی کس طرح ہو گئی، مجھے کلثوم کی بات سننی چاہیے تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کلثوم کو کال کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو میسج کیا تھا کہ میں شہباز بھائی کے گھر جا رہی ہوں، شہباز بھائی مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں نے کہا شہباز بھائی کو تم نے گھر کے اندر بلانا تھا۔ کلثوم نے کہا کہ وہ گھر کے اندر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی سے بچے لے کر باہر آ جاؤ کیونکہ میں نے ضروری کام سے جانا ہے، وہاں پر سب میرا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے تم باہر آ جاؤ تاکہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں اور پھر جا سکوں۔ میں نے کہا چلے میں آتی ہوں، اور میں آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے بہت اچھا کیا، اب تم ایسا کرو 1-2 دن تک گھر چلی جانا۔ کلثوم نے کہا میں گھر جا کر کیا کروں، میرا وہاں دل نہیں لگتا، نہ ہی آپ ہیں اور نہ ہی امی ہیں، میں وہاں کس کے پاس جاؤں؟ میں نے کہا تم چلی جانا، میں آنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ آئیں گے؟ میں نے کہا ہاں تم گھر چلی جانا، میں ضرور کوشش کرتا ہوں۔ کلثوم گھر آنے کا سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے کال بند کر دی۔ میں اپنے کفیل کے پاس گیا اور کفیل سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، میری بیوی اور بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا اکیلا خود کفیل ہوں اور میری بیوی بھی اکیلی رہتی ہے اور اس وقت انہیں میری ضرورت ہے، اسی لیے مجھے گھر جانا پڑے گا۔ کفیل نے کہا ابھی تمہارے ویزے میں وقت ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر واپس آ گیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہ آ سکا تو مہربانی ہوگی مجھے معاف کر دینا کیونکہ میری بھی مجبوری ہے۔ کفیل نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں، تمہاری ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم گھر چلے جانا، لیکن ایک وعدہ کرو کہ تم واپس آؤ گے کیونکہ ہمیں تم جیسا ہی انسان چاہیے، تم بہت محنتی ہو اور تمہاری ایمانداری کی وجہ سے میں تم سے بہت خوش ہوں، مجھے تم پر یقین ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں واپس آ جاؤں۔ کفیل میری ٹکٹ کروانے کے لیے چلا گیا، اس نے میری 2 دن کے بعد کی ٹکٹ کروا دی۔ میں اپنا سامان باندھنے لگا، میں روز کلثوم سے خوشی خوشی بات کرتا۔ کلثوم نے مجھے کہا کہ میں گھر آ گئی ہوں، اب آپ بتائیں آپ کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بہت جلد آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے میں آ جاؤں۔ کلثوم خوش ہو گئی، اس نے کہا میں آپ کے آنے کا بے صبری سے انتظار کروں گی۔ کفیل نے مجھے ٹکٹ لا کر دی اور مجھے کچھ ریال دیے اور کہا کہ تم ٹکٹ کروا کر واپس آ جانا اور اگر تم کہو گے تو میں تمہاری پوری فیملی کو یہاں بلا لوں گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا۔ کفیل نے کہا اس میں اتنے پیسے ہیں کہ تم وہاں جا کر یہاں آرام سے واپس آ سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں اور سوچ لیں کہ آپ نے میری بیوی اور بچوں کو بھی بلانا ہے۔
کفیل نے کہا تم ان کے پاسپورٹ بنوا کر مجھے سینڈ کر دینا تاکہ میں ان کے ویزے لگوا سکوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی رات میں گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے ایئرپورٹ سے کلثوم کو کال کی اور کہا کہ میں کام کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جا رہا ہوں کیونکہ پرسوں میں نے گھر واپس آنا ہے، اسی لیے اپنا کام ختم کرنا چاہتا ہوں اور میرا نمبر بند رہے گا۔ کلثوم نے کہا ٹھیک ہے، آپ خیر سے جائیں، لیکن میں پاکستان روانہ ہونے کے لیے جہاز پر بیٹھ گیا۔ پاکستان پہنچتے ہوئے مجھے آدھی رات ہو گئی۔ میں نے ایئرپورٹ سے خود ہی گاڑی کروائی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے واپس آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا اور مجھے امی بہت یاد آ رہی تھیں کہ آج وہ ہوتیں تو مجھے مل کر بہت خوش ہوتیں اور مجھے جھولی اٹھا کر دعائیں دیتیں۔ میں نے اپنے جڑواں بچے نہیں دیکھے تھے، مجھے ان سے ملنے کی بے چینی ہونے لگی۔ میرا راستہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ آخر میں گھر پہنچ گیا۔ 2-3 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ گھر کی ایک چابی میرے پاس پہلے سے تھی۔ میں نے آرام سے دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کلثوم کو سرپرائز دوں گا اور وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی۔ میری بیوی بچے اپنے کمرے میں تھے۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ میرا سگا بھائی میری بیوی کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا اور تیزی سے میرے آگے سے گزر گیا۔ اسے دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں اندر گیا تو دیکھا کہ میری بیوی بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ رضوان یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ میرے پیروں میں گر گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یا میں خود کو گولی مار دوں یا اپنی بیوی اور اپنے سگے بھائی کو گولی مار دوں۔ کلثوم نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نے کلثوم سے کہا معافی کس چیز کی مانگ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ رضوان یہاں کیا کر رہا تھا اور تمہارے ساتھ اس کا کیا چکر چل رہا ہے؟ کیا یہ بچے رضوان کے ہیں؟ کلثوم نے کہا آپ کیا بول رہے ہیں؟ توبہ کریں، یہ بچے آپ کے ہی ہیں اور میں بھی آپ کی ہی ہوں۔ میں نے آپ سے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ میں نے کہا ریاض بھائی اور بھابھی ٹھیک ہی کہتے تھے کہ تم بد کردار عورت ہو۔ مجھے شہباز سے ملنا پڑے گا اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کلثوم نے کہا آپ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں۔ رضوان اس وقت مجھے یہ کہنے آیا تھا کہ بھابھی آپ مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے امی والا کمرہ دے دیں۔ رضوان نے کہا کہ اس نے ریاض بھائی اور بھابھی کی باتیں سن لی تھیں، وہ لوگ صرف میری کمائی کھانا چاہتے ہیں۔ رضوان نے انہیں کئی بار شادی کا کہا تو بھابھی نے کہا پہلے تم ٹھیک طرح کماؤ پھر ہی کوئی رشتہ ملے گا۔ رضوان کئی بار گھر آتا تھا اور امی کے کمرے میں سوتا تھا اور میں اسے منع نہیں کر سکی کیونکہ وہ تکلیف میں تھا اور اسے ہماری مدد کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ یہاں آیا تھا۔ میں رونے لگا کہ میں اتنا غلط سوچ رہا تھا اور اپنا گھر خراب کرنے لگا تھا۔ کلثوم نے کہا کہ رضوان اب بھی امی کے کمرے میں ہوگا، آپ اس سے بات کریں، اسے ہم لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں اور کلثوم امی کے کمرے میں گئے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ رضوان کمرے میں امی کے بستر پر لیٹا ہوا رو رہا تھا۔ رضوان مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گیا۔ میں نے اسے چپ کروایا۔ اس نے بھی مجھے وہی باتیں بتائیں جو کلثوم نے مجھے بتائی تھیں۔ میں نے کہا تم آرام کرو، ہم صبح ملتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی کلثوم نے مجھے ناشتے کے لیے اٹھایا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آج کئی دن کے بعد سویا ہوں۔ اتنی دیر میں رضوان بھی آ گیا۔ میں نے کہا آؤ ناشتہ کر لو۔ اس نے کہا میں باہر سے ناشتہ کرتا ہوں، امی کے جانے کے بعد مجھے گھر کا ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لو۔ پھر میں نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینی ہے۔ کلثوم نے کہا کیا؟ میں نے بتایا کہ اب ہم لوگ سعودی عرب ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ رضوان نے کہا ابھی تو مجھے گھر ملا ہے اور آپ لوگ مجھے پھر بے گھر کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ گھر کا حصہ تمہارے نام کر دوں گا اور ہم چلے جائیں گے۔ کلثوم خوش ہو گئی۔ میں نے کلثوم سے کہا کہ تم رضوان کے لیے کوئی لڑکی دیکھو تاکہ کوئی اسے اور اس کے گھر کو سنبھال لے۔